ज़कात میرے محترم بھائیوں، اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور یعنی 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک فریضہ ہے اللہ کے فرائض میں سے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے ارتداد کیا، مرتد ہوئے، ان میں سے مانعین زکوٰۃ بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، ان کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ بتلایا تھا جہاد کر کے کہ اسلام کا وہ کوئی فریضہ یا کوئی رکن جس پر امت کا اجماع ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو شخص آج مثلا کہتا ہے کہ جناب یہ تو تاوان ہے، یہ چٹی ہے، پیسہ میرا ہے، کمایا میں نے ہے، تو میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کوئی فرض نہیں، یہ اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے نا اپنی زبان سے یا اپنے دل سے، وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، اتنا کہنے سے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ اچھا، ایک دوسرا بندہ ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن سستی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، اپنے مال کو گنتا نہیں ہے، شمار نہیں کرتا، مال کا حساب نہیں کرتا، کئی سال ہو گئے ہیں اسی طرح جناب مال پڑا ہوا ہے کروڑوں کا، وہ سالانہ کیا کرتا ہے؟ رمضان المبارک میں 2-4 مسکینوں کو پیسے دے دیے، 2-4 مسکینوں کو سوٹ لے دیے، 10-12 راشن بانٹ دیے، وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ یہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنے پورے مال کا حساب کریں اور پھر اس حساب سے جتنی اس کے اندر سے زکوٰۃ نکلتی ہے وہ دیں، وہ ساری زکوٰۃ دیں، تب جا کے اس کی زکوٰۃ ٹھیک ہوگی۔ تو جو شخص زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہے، کہتا ہے جی زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتا، ذرا وہ سن لیں ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں قرآن کے اندر اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ کر کے، جمع کر کے، سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کی وہ زکوٰۃ، اس کا صدقہ نہیں ادا کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ قیامت والے دن اس کے خزانے کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس کے ساتھ اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، جبہا یعنی اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا، وہی اس کا مال اس کو جہنم کے اندر تپا کر اس کے جسم پر داغا جائے گا۔ اور کتنی دیر داغا جانا ہے؟ 50,000 سال۔ 50,000، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، 50,000 سال یہ اس کو داغا جائے گا۔ ایک یہ سزا۔ دوسری سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ہم کیا کہتے ہیں اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں بلکہ وہ سانپ پال رہا ہے، وہ سانپ نہیں بن کے بیٹھا ہوا، وہ سانپ پال رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کل قیامت والے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی اژدہا کی شکل عطا کی جائے گی، جس کی 2 جو ہے وہ نقطے سیاہ اس کے منہ پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ اس انسان کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوگا، اس کا توق اس کو پہنایا گیا ہوگا اور وہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس کو ڈسے گا
اور ساتھ یہ بھی کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ بڑا لوگوں کو مال سے محبت ہے، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو سامنے تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اپنا جو فرض ہے، جو مال میں سے فرض ہے اس کو بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ سے ڈریں، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اس اللہ کے مال میں سے دینا ہے، کسی اور کے مال، آپ کا مال نہیں ہے، کسی کا کوئی مال نہیں، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو حق اس میں رکھا ہے میرے محترم بھائیو، اس کو ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے اور یہ سانپ اسے ڈستا رہے گا، اسے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ کتنے لوگ ہیں سانپ پال رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں؟ سانپ پال رہے ہیں۔ کتنی دیر کے لیے؟ 50,000 سال کا ڈسنا ہوگا ان سانپوں نے، یہ مال اسے ڈسے گا۔ چند دن کی عیش و عشرت، چند دن کا نام، پتہ چلے جناب میں بڑا امیر آدمی ہوں، میں جناب بڑا لینڈ لاٹ ہوں، میرے پاس جناب بڑی کوٹھیاں بنگلے کاریں ہیں، میرے پاس جناب اتنا بینک بیلنس ہے۔ لگ پتہ جائے گا جب قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں بندہ کھڑا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت، ایک انسان اس کے پاس العیاذ باللہ مال اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، گائے کی صورت میں ہے، بکری کی صورت میں ہے، بھیڑ کی صورت میں ہے، اونٹ کی صورت میں ہے، اور وہ چرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ چرتے ہیں، تو وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قیامت والے دن وہی اس کا مال بڑا سنبھال کے رکھتا تھا، ختم نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے اس میں سے، جناب میرا مال لوگوں کو پتہ چلے بڑا جناب فارم ہے حاجی صاحب کا، ملک صاحب کا فارم، اس کے اندر جناب یہ بڑی گائے ہیں، تقریباً کو 100 200 400 گائے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں۔ تو فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہی اس کا مال اونٹ موٹا تازہ ہو کے آئے گا، لائن میں کھڑا ہوگا، ایک پہلے آئے گا اس کو روندے گا، یہ لیٹا ہوا ہوگا، مالک چودھری صاحب لیٹا ہوا ہوگا، وہ جناب اپنے پاؤں کے ساتھ رونتا ہوا اسے جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب ختم ہو جائیں گے نا سارے، پھر نئے سرے سے باری آ جائے گی، بکریاں روندیں گی، اور اسی طرح گائے جو ہے وہ بھی اس کو روندے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، 50,000 سال تک وہ اسے رونتے رہیں گے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ مذاق ہے، اور کوئی ادھر نہ ہمارے ہاں سلسلہ چلتا، اور کوئی بات نہیں، اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور یہ اللہ نے بتلایا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتلایا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی حضرت صاحب کی بات نہیں ہے، کسی بڑے بزرگ کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تپایا جائے گا، اس کو اژدہا بنایا جائے گا، وہ جناب موٹے تازے جانور آئیں گے، وہ اس کو رونتے رہیں گے 50,000 سال، یہ ان کو جو ہے وہ برداشت کرے گا، العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید آئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے، زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے پاک ہونا، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما۔ تو زکوٰۃ کے اندر دونوں معنی موجود ہیں، الحمدللہ زکوٰۃ کے اندر دونوں معنی موجود ہیں، اور دونوں یہ بالکل درست ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، اور نفس بھی انسان کا پاک ہو جاتا ہے، کس سے؟ بخل سے، حرص سے، اور اسی طرح گندگی سے، غلاظت سے، مال کی محبت سے دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک۔ جو بندہ خوشی سے مال، اس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے وہ زکوٰۃ خوشی سے ادا کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے اس اپنے دل کو بھی کیا کر رہا ہے؟ صاف کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے اس کو۔ تو نفس کی بھی پاکی ہو گئی، اور اسی طرح مال کی بھی پاکی ہو گئی، اور اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے؟ نشو و نما، بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا۔ تو مال دینے سے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا تھا، عرب کے ایک تاجر تھے، بہت بڑا اس کا سٹور تھا، اس میں اس نے مختلف جو ہر چیز میسر ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس کے مینیجر نے آ کے وہ مالک کو کہا کہ جی اس طرح کچھ لگتا ہے، بلکہ سوس لگ چکی ہے کچھ اناج کو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا زکوٰۃ پوری دی ہے؟ اس نے کہا جی جی۔ بڑے حساب جن کو فکر ہوتی ہے نا، وہ اپنے مال کا حساب بھی کرتے ہیں، کروڑوں میں تھا، اربوں میں شاید ہو۔
تو کہنے لگا زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے کہا جی جی بالکل. اس نے کہا نہیں یار حساب کر، لگتا ہے زکوٰۃ کے اندر کوئی کوتاہی ہے. اس نے کہا چلو کر لیتے ہیں، پہلے اس کا کوئی کرو، یہ تو اس کو سوس لگ گئی ہے، سارا اناج ضائع. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، اس کو رہنے دو، پہلے دوبارہ پھر سے حساب کرو کون سی چیز رہ گئی، کتنا، ہر چیز وہاں پہ کمپیوٹرائز ہے. تو اس نے حساب کیا، واقعی کچھ مال کا جو ہے وہ نادانستہ طور پہ وہ زکوٰۃ اس کی رہ گئی تھی، اس کا حساب نہیں ہوا. تو اس نے کہا جی یہ ہے مسئلہ، اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ باقی ہے، وہ رہ گئی تھی لاشعوری طور پہ. اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ زکوٰۃ دے دو. کہتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کر دی. چند دن بعد اس نے پوچھا بتلاؤ، کہتے ہیں وہ جو سوس لگی ہوئی تھی مال کو، وہ جو مسئلے بنے ہوئے تھے، وہ الحمدللہ اللہ نے خود بخود ٹھیک کر دی. بندے کا اعتقاد تو ہونا چاہیے، بندے کا یقین تو ہونا چاہیے. ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ہمارے آخرت نہ وعیدوں پہ یقین ہے، نہ خوشخبریوں پہ ہماری یقین ہے. ہمارا یقین پتہ کیا، بس جو آ گیا نا بس میرے پاس ہی رہے، نکلے نہ، بس جائے نہ، پکڑ لو اس کو اور ڈریں اللہ سے. یہ اللہ کا مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، معلم، گورنر، ہادی بنا کر. تو فرمایا کہ جب ان کے پاس اسلام کی دعوت دو، پھر نمازوں کا بتلاؤ، پھر اس کے بعد یہ مان لیتے ہیں تو ان کو کہو تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں فقیروں کو دی جائے گی. تو میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ادا کرے گا تو اس کے یہ نقصانات ہیں. زکوٰۃ کن کو دی جائے گی اور کتنے فیصد انشاءاللہ آگے